الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو. استغفروا، مانگتے رہو. ابھی بھی مانگو، آئندہ بھی مانگو. استغفروا کا جو امر ہے یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس میں موجودہ زمانہ بھی ہے، مستقبل کا زمانہ بھی ہے. کہ ابھی معافی مانگو گے ابھی بھی معافی ہو جائے گی، اور اگر مستقبل میں تم سے کوئی غلطی ہوگی تو تب بھی تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں کہ پھر معافی مانگ لینا، پھر معاف کر دیں. استغفروا ربکم، استمرار، تسلسل. یہ نہیں ہے کہ آئندہ اب گناہ ہو گیا تو تمہاری معافی نہیں ہوگی. شیطان مایوس کرتا ہے، آدمی توبہ کر لیتا ہے پھر دوبارہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. شیطان مایوس کرتا ہے کہ تیری کوئی توبہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی بات پہ مت جانا، میری شان رحمت سے مایوس نہ ہونا. استغفروا، ابھی بھی استغفار کرو، مستقبل میں بھی استغفار کرو. اور کرنا کس سے؟ معافی کس سے مانگنی؟ کوئی اجنبی سے؟ ربکم، تمہارے پالنے والے سے. کوئی اجنبی نہیں ہے. اجنبی آدمی سے معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا. کتنا با اخلاق ہو، ایک دفعہ تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرا تمہارا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ شان ربوبیت کا تعلق ہے. تم ابا اماں کے تعلق کو اور محبتوں کو سمجھتے ہو. تمہارے ابا اماں سے پہلے تو میں تھا. تمہاری روحوں کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارا خالق اور رب تو میں تھا. اب بھی ہوں، آئندہ بھی رہوں گا. ماں باپ تو تمہارے بعد میں بنے. جب زمین پر آتا ہے تو ماں باپ بنتے ہیں، رشتہ دار بنتے ہیں، بہن بھائی بنتے ہیں، ایک برادری بنتی ہے. جب تک آسمان پر ہے تو سوائے رب کے بندے کا کون ہے بتائیے؟ ربکم، کسی اجنبی سے معافی نہیں مانگنا. ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگنی ہے. زیادہ معافی مانگنے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں، ہیسیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں. ہچکچانا دلیل ہے کہ تم مجھے اجنبی سمجھتے ہو، حالانکہ میں تو اجنبی نہیں ہوں.
ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دیں کہ مجھے حساب دو گے یا والدین کو دو گے اپنا حساب، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ تم والدین کو حساب دو گے یا مجھے دو گے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں کہوں گا اللہ آپ میرا حساب لیں، والدین نہ لیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ والدین بھی اپنی بیٹی کی نالائکیاں دیکھ دیکھ کر تنگ آ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندے گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا اللہ آپ میرا حساب لیں، کیونکہ آپ میری 1000 کوتاہیوں کے باوجود بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیں، پھر بھی پتہ نہیں کس پر آپ مجھے میری بخشش کر دیں۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار بھی اگر محبت سے کسی نے اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے کہ ایک دفعہ تو پیار سے ہمارا نام لیا تھا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے ایک بار بھی اگر آنسو بہائے ہیں اس کو کبھی مردود نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب انسان خدا کی محبت میں آنسو بہاتا ہے یا خوف سے بہاتا ہے تو وہ آنسو اللہ اپنے خزانے میں جمع فرما لیتے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس آنسو کو خزانے میں جمع کر دو تاکہ قیامت کے دن اس آنسو پر میں اس کو بدلہ دوں۔ فرمایا کہ جب بدلہ دینا ہے تو ایمان کے ساتھ لے کر جائیں گے، محروم تھوڑی کریں گے، مردود تھوڑی کریں گے۔ استغفروا ربکم، معافی بھی مانگنی کس سے؟ اپنے رب سے مانگنی ہے، اجنبی سے نہیں مانگنی۔ انہ کان غفارا، سبحان اللہ۔ آگے اپنا وصف غفار ذکر کیا ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ غفارا۔ غافر، غافر کا معنی ایک بار معاف کر دے، غفار بار بار معاف کرے، غفارا غفور بار بار معاف کرے۔ اللہ نے تینوں نام نازل کیے اپنے، غافر بھی نازل کیا ہے، غفور بھی نازل کیا ہے، غفار بھی نازل کیا ہے، بندوں کو امید دلانے کے لیے۔ دیکھو میرا در چھوڑ کے نہیں جانا، 1000 تم سے نالاقی ہو جائے لوٹ کر میرے پاس ہی تم نے آنا ہے۔ بیٹے سے 1000 نالائقیاں ہو جائیں پھر بھی اگر باپ سے معافی مانگ لیتا ہے، باپ کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرا بیٹا کبھی نالائق تھا، لوگوں کے سامنے تعریف کرتا پھرتا ہے، بلکہ اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہو، کیونکہ نالائقی کے زمانے میں یہاں سے ادھار کھایا وہاں سے ادھار کھایا، اب جب ابا سے صلح ہو گئی تو ابا کہتا ہے قرض لینے والوں ہمارے پاس آؤ، ہم اس کا قرض ادا کریں گے، ہمارے بیٹے کو کچھ نہ کہو، ہماری صلح ہو گئی۔ بندہ بھی جب اللہ سے صلح کر لیتا ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنا پیارا بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہر چیز کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ استغفر انہ کان غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر استغفروا کا حکم خود بتاتا ہے کہ معافی مانگو، یہ معافی مانگو کا حکم خود دلیل ہے معاف کرنے کی۔ جب ابا بیٹے سے کہا چلو ابھی معافی مانگو، استاد شاگرد سے کہا چلو ابھی معافی مانگو، تو کہتے ابھی معافی مانگو، اب یہ درخواست لکھ کے لاؤ، درخواست معافی نامے کی درخواست لکھ کر لاؤ، جاؤ، تو کیا دلیل ہوتی ہے؟ معاف کر، خوشی خوشی جاتا ہے، یار او بھائی کام ہو گیا، انہوں نے کہا درخواست لکھ کے لاؤ میں اس پر سائن کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی استغفروا، ہم سے معافی مانگو، یہ خود دلیل ہے، حکم اس بات کی دلیل ہے کہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارا کام ہے ہم درخواست پیش کریں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ خود ہی معاف کر دے، ویسے تو قرآن نے کہا یعفو کثیر، اللہ فرماتے تمہاری بہت سی نالائقیاں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں کسی سے بار بار مانگو تو تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو غصے ہوتے، ناراض ہوتے کہ مانگو، دعائیں مانگو، استغفار مانگو، توبہ کرو۔
انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، میری شان ربوبیت کی وجہ سے میں تمہیں معاف کر دوں گا، انہ کان غفارا۔ اور پھر اللہ تعالی نے بتلایا کہ اب جب تم استغفار کرو گے تو انعام کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تم پر، بارشیں برسیں، یمددکم باموال وبنینا، مال کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ تو وظیفہ آ گیا، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیے، بے اولاد ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم کثرت سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ فرماتے ہیں ہم اولادیں تمہاری بڑھا دیں گے، ان میں ترقیات دیں گے، نسلیں چلا دیں گے تمہاری۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، تو ان کے خزانوں میں کیا چیز نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کے خزانے میں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کی شکایت کی ہے جو خدا کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ آج ہماری زبان پر ہوتا ہے یار فلاں چیز نہ ہو تو یوں نہیں ہو سکتا، فلاں نہ ہو تو یوں نہیں ہو سکتا، اور میاں کچھ بھی نہ ہو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر خدا نہیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ مِنْ عِوَضٍ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ، کہا کہ ہر چیز جو تجھ سے جدا ہو جائے اس کا عوض مل سکتا ہے، لیکن ذات الہی کسی سے چھوٹ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ والدین فوت ہو جاتے ہیں، ان سے زیادہ شفیق لوگ مل جاتے ہیں جو سرپرستی کرتے ہیں، انسان کی والدین کا دلاسا دلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ذات چھوٹ گئی تو اس کا کوئی عوض نہیں۔ فلیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے میں اور آپ مار کھاتے ہیں، یہ نقطہ سن لو، یہ نقطہ ہے کہ جب ہمیں دنیا میں مسائل درپیش ہوتے ہیں فوراً اسباب کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ فرمایا لیس اللہ بکافٍ عبدا، حالانکہ پہلے دربار میں دوڑنا چاہیے پھر اسباب میں دوڑنا چاہیے۔ تو یہیں سے غلطی ہے ہماری اصل میں۔ بھائی یہ نقطہ اگر ہمیں ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کی رسی بھی ہاتھ میں رہے گی اور اسباب بھی استعمال کرے گا۔ کہتے ہیں اسباب کا استعمال کرنا اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا اور ان نعمتوں کے ذریعے رب تک پہنچنا ایسے ہے جیسے محبوب کو آئینے میں دیکھنا اور براہ راست اللہ سے کو یاد کرنا اور اس سے اللہ سے مانگنا ایسے ہے جیسے براہ راست محبوب کو دیکھنا۔ تو مقصود دونوں جگہ ذات الہی ہے، پہلے براہ راست دیکھو پھر آئینے میں دیکھو، پھر مزہ دیکھو، پھر مزہ دیکھو۔ پہلے براہ راست دیکھو، ان کے دربار میں پہنچو پہلے کہ اللہ مجھے فلاں کام پیش آیا ہے، آپ کے علاوہ کون ہے کرنے والا، پھر اسباب کی طرف دوڑو، پھر آئینے میں دیکھو، آئینے میں دیکھو۔ 14ویں کے چاند کو پہلے براہ راست آسمان پر دیکھو، پھر کسی تالاب اور چشمے پہ جا کر اس کے عکس کو دیکھو، پھر اس کی پھر مزہ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم عکس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اصل کی طرف نہیں جاتے، وہاں بھی مولا کو نہیں دیکھتے، وہاں بھی مولا کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار جب یہ چاند پر سائنسدان گئے تھے بڑا شور ہوا تھا اور مولویوں کو اور علماء کو بہت لوگوں نے رگڑا تھا، او دیکھو آسمان چاند پر پہنچ گئے۔ لیکن یہ تو بعد میں ظاہر ہوا، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اپنی قوم کا نقصان کیا، فائدہ نہیں پہنچایا۔ آج تک یہ ان پر مقدمہ ہے، ان سائنسدانوں پر، کہ تم نے اتنا پیسہ قوم کا خرچ کیا کہ قوم غریب ہو گئی چاند پر جانے کے لیے، لیکن ہاتھ میں مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئی۔ یہ بالکل پکی ٹھکی اس پر بڑے اب تو بڑے مضامین لکھے گئے کہ اس کا جانے کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر شے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، سائنسدان کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو وہاں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ کو ڈسکور کیا فائدہ ہوا، افریقہ ڈسکور کیا فائدہ ہوا، سمندروں کے اندر جاتے کوئی نہ کوئی فائدہ وہاں سے فائدے کی چیز لاتے، لیکن چاند پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن بے عقلوں نے علماء اکرام کو بہت رگڑا، دیکھو جی تم بس نماز روزہ، لوگ چاند پہ چلے گئے۔ آج ہمیں پوچھتے بھی چاند پہ جانے کا فائدہ کیا ہوا، کتنا خرچہ اس زمانے میں ہوا اور
ٹیکسوں سے اور لوگوں کا مال کھینچ کر اس وقت کتنا نقصانات ہوا، وہ نقصان اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ ملک ٹوٹ گئے، یعنی وہ ایسا نقصان ہوا کہ وہ ملک ٹوٹ گئے، بعد میں معیشت سنبھال نہ سکی، ان کو ملک ٹوٹ گئے۔ اور وہاں سے اگر کوئی چیز لے کر آئے، نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں آتا ہے جو مسلمان ہو گیا، یہ بھی سائنسدان گیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مصر میں آیا سیر کے لیے تو مسجد میں اذان ہوئی تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اذان ہے۔ کہا خدا کی قسم میں نے بائی گاڈ میں نے یہ آواز چاند پر بھی سنی تھی، اور وہ مسلمان ہوا۔ لیکن پڑھ کے دیکھ نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں، بعد میں اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی وہ دیکھو جی یہ ہو گیا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ نے ان کو حاضر جواب بنایا، تو فوراً فرمایا کہ ایک آدمی آئینے میں کسی کی شکل دیکھتا ہے، کوئی خوبصورت ہے، تو وہ آئینے کے قریب ہو جاتا ہے کہ میں قریب سے اس کو دیکھوں تاکہ اس آئینے میں اس کے خد و خال دیکھ لوں، اور دوسرا آدمی آئینے میں دیکھ کر اصل کی طرف جاتا ہے کہ یار یہ ہے کس کی شکل جو نظر آ رہی ہے، تو بتایا اس میں فائدے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فائدے میں وہ ہے جو آئینے میں دیکھ کر اصل کی طرف جا رہا ہے، جو آئینے کے پاس جا رہا ہے وہ اصل سے تو دور ہو رہا ہے، وہ آئینے قریب جائے گا تو اصل سے دور ہوگا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چاند سورج یہ ساری نعمت اللہ نے آئینہ بنایا ہے، ان کو دیکھ کر میری ذات کو پہچانو کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ میرے نور کو چاند سورج کے اندر تم محسوس کرو کہ یہ چاند سورج کے نظام کو دیکھو، اور پھر اس سے تم دیکھو کہ بنانے والی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ کہ یہ آئینہ بنایا اپنی پہچان کے لیے، مومن اس آئینے کو دیکھ کر رب کے دربار میں پہنچ کر اصل تک جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ آئینے کے قریب جا رہا ہے، رب سے دور ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ فائدے میں کون ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایمان والے وہ ہے جو زمین آسمان کی تخلیق میں غور کر کے مالک کو پہچانتے ہیں کہ ذات کون ہے جو اس کو چلا رہی ہے، کون سی ذات ہے جو بنانے والی ہے۔ اور سائنسدان اب اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ بگ بینز کا جو ایک نظریہ ہے، بگ بینگ میں نے دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ چونکہ پہلے دنیا میں اتنے دھماکے نہیں ہوتے تھے جتنے ان سالوں میں 25-30 سال میں دھماکے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ کبھی خود کچھ دھماکہ، بم دھماکہ، فلانا دھماکہ۔ تو سائنسدانوں نے اب اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ آج تک دھماکے سے بگاڑ تو دیکھا ہے، بنتی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو بھائی کہیں دھماکہ ہو کوئی چیز بن جاتی ہے یا بگڑتی ہے؟ کھڑی بلڈنگ گر جاتی ہے، زندہ بندے مر جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ موٹر گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بگاڑ تو ہے، بنا تو کیسا دھماکہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بن گیا۔ بلکہ ایک فرانس کے سائنسدان نے تو بڑی دلچسپ بات کی، میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ جب سائنسدانوں کا اجتماع ہوا اور ایک بگ بینگ پر کے بڑا دھماکے سے دنیا بنی ہے، تو اس نے کہا یار ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو پرانی روڑی ہوتی ہے جہاں پرانی چیزیں ڈالتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لکڑیاں پڑی تھی، کچھ پلاسٹک پڑا تھا، اور کچھ سپنج پڑا تھا، کچھ گدے پڑے تھے، کچھ اس قسم کی چیزیں تھی۔ تو اچانک ایک دھماکہ ہوا، زور کی ہوا چلی، لوگ گئے تو بوئنگ جہاز کھڑا تھا وہاں پر بنا ہوا، بوئنگ جہاز۔ تو سارے سائنسدان ڈس بنایا گیا تیرا دماغ خراب ہے، بوئنگ جہاز ایسے بن جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بوئنگ جہاز تو بن نہیں سکتا، اتنی بڑی دنیا جس کے نظام میں آج تک فرق نہیں آیا۔ آج سورج جس وقت طلوع ہوا ہے اور غروب ہوگا، کروڑ سال پہلے، لاکھ سال پہلے بھی ایسے تھا اور لاکھ سال بعد بھی ایسے ہوگا۔ چاند کی رفتار، سورج کی رفتار، ستاروں کی رفتار، موسموں کی رفتار، کوئی تبدیلی ان میں نہیں آتی۔ ایسا لگا بند اور پکا نظام ہے، اس کا تو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور بوئنگ جہاز بغیر فیکٹری کے بن نہیں سکتا۔ تم بھی تمہاری عقل پر جو مجھے حیرت ہوتی ہے، سب کے منہ نیچے ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ، کیا ملے گا؟ یرسل علیکم السماء مدرارا یمددکم باموال ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو بھی اچھا کر دیں گے استغفار کی وجہ سے۔ یاد رکھو، آج ہم میں یہ کمی ہے، گناہ تو کرتے ہیں، گناہ دھونے کی فکر نہیں ہے۔ کہتے یار جب پاک صاف ہو جائیں گے، ایک دفعہ جب گناہ چھوڑ دیں گے، بھائی یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ اول تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کتنی عمر لے کر آیا ہے۔ کسی کو معلوم ہے کہ وہ بڑھاپے میں جائے گا؟ بلکہ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ دنیا میں بڈھے کم ہیں جوان زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں جوان زیادہ ہیں، اس لیے کہ لوگ بوڑھے ہوتے نہیں، پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بوڑھے کم ہیں، بھی یہاں بھی دیکھ لیں ہم، بوڑھے کم ہیں جوان زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، تو بڑھاپے کے انتظار میں توبہ استغفار کو مؤخر کرنا، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں استغفروا کہ غلطی تو تم سے ہوگی، بھائی تمہارا کام ہے معافی مانگتے رہو، بس دل سے توبہ کرتے رہو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے 70 بار بھی ایک دن میں تم سے خطا ہو، معافی مانگنے سے ہچکچانا نہیں، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کا چھوٹا سا گناہ بھی ہو، چھوٹا سا گناہ، 7 سمندر انسان پر انڈیل دیے جائیں، وہ گناہ کا داغ نہیں دھل سکتا، اور انسان ایک آہ دل سے نکالتا ہے، پہاڑ جیسے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بڑھاپے کی فکر نہ کرو۔ میں افریقہ گیا، زامبیا، آپ حیران ہوں گے کہ زامبیا میں مسلمانوں کے علاوہ جو کالے تھے ان میں نے کوئی بڈھا آدمی نہیں دیکھا، کوئی بڈھا نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، پہلے تو ہفتہ اندازہ نہیں ہوا، ہفتے کے بعد میں نے غور کیا کہ سب جوان لوگ ہیں، بڈھا کوئی نہیں ان میں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار مسجد میں جاتا ہوں تو ماشاءاللہ وہاں بوڑھے بوڑھے مسلمان ہیں، لیکن ان کا کوئی، پورا بازار بھرا ہوا ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سب جوان ہیں۔ انہوں نے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہاں اوسط عمر ان کالوں کی 35 سال ہے، 35 سال سے اوپر نہیں جاتا۔ پھر مجھے وہ قبرستان لے گئے، جیسے میری عادت بھی ہے جب کسی ملک میں جاتا ہوں کہ شہر میں، وہاں مسلمانوں کا قبرستان جہاں ہوتا ہے بھی مجھے لے چلو، ان کو اصالہ ثواب کریں، ان کو پتہ چلے بھی کہ خدا کا یہاں غلام آیا ہوا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ اس لیے اس کا اہتمام کر، قبرستان کے پاس سے گزرو، کم از کم سلام السلام علیکم کہہ دیا کرو، تاکہ ان پر سلامتی نازل ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار کوئی دوست احباب، کوئی پیارا ایمان والا گزرا ہے۔ یہ کیا ہے چپ کر کے گزر جاؤ گپے مارتے ہوئے؟ یہ تو عبرت بھی ہے، ان کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کرے اور سلام بھی کرے۔ تین دفعہ قل اللہ پڑھ کے بخش دے تو کیا ہی کہنے۔ تو مجھے قبرستان لے گئے، آپ حیران ہوں گے، میں نے دیکھا کہ وہ جو کافروں کا قبرستان تھا اس میں کوئی 100-200 آدمی وہ کدالیں لے کے پھر رہے ہیں، بھرا ہوا قبرستان۔ میں حیران ہوں، میں کہا یار کوئی واقعہ ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کے یہاں کوئی نہیں تھا، بس اصالہ ثواب والے تھے۔ انہوں نے کہا جی 100 آدمی روزانہ مرتے ہیں، 100 آدمی مرتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان کس بات پر اعتماد کر کے اپنے معاملات کو مؤخر کرے، کس بات پر اعتماد کرے؟ اس لیے استغفروا ربکم، اس کو اپنا وتیرہ بناؤ۔ استغفار کو حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں خود 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے ذات آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں دی، لیکن امت کو تلقین کی، امت کو اس کی اہمیت بتائی کہ ہمیں کس قدر استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ دنیا بھی ملے گی، دنیا کے انعامات بتا رہے ہیں۔ آخر حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، فرمایا کہ مبارک ہے اس شخص کو جو قیامت میں اس کا نامہ اعمال ملے تو اس میں استغفار سب سے زیادہ ہو۔ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں استغفار ہے، کوئی بھی استغفار انسان کے دل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھائی یہ